بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِشِرَاءِ عَيْنٍ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ فَلَوْ شَرَى بخلاف جنس ثمن سمى أو بغير النقود أو غيره بأمره بغيبته وقع له وبحضرته للآمر، أي إن وكل بشراء شيء معين فالوكيل إن لم يخالف أمر الموكل فالمشترى للموكل، وإن خالف فللوكيل، فالموكل إن سمى الثمن فالوكيل إن اشترى بخلاف ذلك الجنس كان مخالفة، وإن لم يسم الثمن فإن اشترى بغير النقود كان مخالفة، لأن المتعارف الشراء بالنقود والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن اشترى غير الوكيل بأمره لكن بغيبته يكون مخالفة، وإن كان بحضرته لا يكون مخالفة لأنه حضر رأيه، وفي غير عين هو للوكيل إلا إذا أضاف العقد إلى مال آمره أو أطلق ونوى له، أي قال الوكيل اشتريت بهذا الألف والألف ملك الموكل، أو أطلق أي قال اشتريت بألف مطلق من غير أن يقيد بألف هو ملك الموكل، لكن نوى الشراء للآمر يكون للآمر، ويبطل الصرف والسلم بمفارقة الوكيل دون آمره. سورة السلم أن يوكل رجلا بأن يشتري له كر بر بعقد السلم، وليس المراد التوكيل ببيع الكر بعقد السلم، لأن هذا لا يجوز، إذ الوكيل يبيع طعاما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره ولا نظير له في الشرع، وإنما يعتبر مفارقة الوكيل لأن العاقد هو الوكيل، فإن قال بعني هذا لزيد فباعه ثم أنكر الآمر أي أنكر المشتري أن زيدا أمره بالشراء أخذه زيد، لأن قوله بعني لزيد إقرار بتوكيله، لأن هذا البيع إنما يكون لزيد إذا أمره زيد به، فلا يصدق في إنكاره آمره، فإن صدقه لا يأخذه جبرا، أي إن صدق زيد المشتري أنه لم يأمره لا يأخذه جبرا، لأن إقرار المشتري ارتد برده، وإنما قال جبرا لأن المشتري إن سلمه إلى زيد يكون بيعا بالتعاطي، فالتسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر بنیادی طور پر 3 مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا جو مسئلہ ہے اس کے اندر 4 ایسی صورتیں ذکر کی گئی ہیں جن کے اندر وکیل موکل کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ بات پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جن صورتوں کے اندر وکیل موکل کی مخالفت کرتا ہے تو وہ عمل اور کام وہ موکل کی طرف سے صادر نہیں ہوتا، اس کے حقوق موکل کی طرف نہیں لوٹتے، وکیل کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ تو یہاں پر جو 4 صورتیں ابتدا میں ذکر کی گئی ہیں پہلے مسئلے کے تحت، وہ ایسی 4 صورتیں ہیں جس کے اندر وکیل موکل کی مخالفت کرتا ہے اور عقد جو ہے وہ وکیل کے لیے ہو جاتا ہے، موکل کے لیے نہیں ہوتا۔ عبارت دیکھیے وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ، وکیل کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیسا وکیل؟ بِشِرَاءِ عَيْنٍ، جس کو طے شدہ چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا گیا۔ مثلا اس کو کہا گیا کہ یہ گاڑی میرے لیے خریدو، اب اس نے کیا کیا؟ شراؤہ لنفسہ، اپنی ذات کے لیے خریدا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے خریدنا کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی 2 وجوہات فقہا نے ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو موکل ہے اس کے ساتھ دھوکہ پایا جا رہا ہے کہ اس نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے اپنی ذات کا نفع دیکھتے ہوئے وہ چیز خرید لی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب اس چیز کے اندر یعنی جو متعینہ چیز ہے وہ موکل کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے خریدتا ہے، بائع سے کہتا ہے کہ مجھے میری ذات کے لیے یہ چیز بیچو، اب وہ جب اس سے خریدتا ہے تو گویا اس نے جو وکالت کی ذمہ داری لی تھی اس سے معزول ہو رہا ہے، اور وکالت کی ذمہ داری سے معزول ہونے کے لیے موکل کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وکالت ایک عقد ہے اور عقد فسخ کرنے کے لیے فریقین کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس متعینہ چیز کو خریدنے کا اس کو وکیل بنایا گیا وہ اپنی ذات کے لیے اس کو خریدے۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے اسی سے متعلق، اس کو دیکھیے فلو شارع، اگر وہ چیز خریدتا ہے بخلاف جنس ثمن سما،
ایسی کرنسی کے خلاف جس کو موکل نے طے کیا تھا یا بیان کیا تھا. جنسی سمن سما، سمن موصوف ہے اور سما اس کی صفت ہے، اور سما کے اندر جو ضمیر ہے وہ موکل کی طرف لوٹے گی کہ موکل نے جو سمن طے کیا تھا، جو کرنسی طے کی تھی، اس کرنسی کی جنس سے ہٹ کر کسی اور کرنسی سے خریداری کی. مثلا اس نے کہا کہ آپ نے پاکستانی روپے کے اندر چیز خریدنی ہے، اور اس نے جا کے ڈالر کے اندر یا ریال کے اندر اس نے معاملہ کر دیا. تو یہ ایک صورت آ گئی جس کے اندر اس نے اپنے موکل کی مخالفت کی. دوسری مخالفت دیکھیے، او بغیر النقود، یا پھر اس نے نقدی کے علاوہ، یعنی جو رواج میں پیسہ ہے اس کے علاوہ مکیلی یا موزونی یا کسی اور چیز کے بدلے میں خریداری کر لی. متعینہ چیز کا وکیل بنایا گیا تھا اور اس نے نقدی کے بجائے کسی اور چیز سے تعامل کر کے، معاملہ کر کے وہ چیز خرید لی. او غیرہ بامرہ بغیبتہ، یا پھر اس کو جس متعینہ چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا گیا تھا اس کے علاوہ کسی اور نے اس کے حکم سے اس کی غیر موجودگی میں خریدا تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. وقع لہ، تو یہ تینوں صورتوں کے اندر یہ خریداری اسی کے لیے ہوگی، یعنی وکیل کی ذات کے لیے ہوگی، موکل کے لیے نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ پہلی صورت کے اندر اس نے اس کی مخالفت کی ہے اس اعتبار سے کہ اس نے کسی اور کرنسی کا کہا تھا اور اس نے اس سے ہٹ کے کسی اور کرنسی میں معاملہ کیا. اور دوسرے میں اس نے نقود کا یا کرنسی کا تو نہیں کہا، یہ کہا بس میرے لیے چیز خرید لو، اور کوئی بات واضح اس نے کہی نہیں، تو اس نے جا کر بجائے پیسوں میں خریدنے کے گاڑی کے بدلے گاڑی خرید لی، یا کسی مکیلی اور موزونی چیز کے بدلے میں وہ چیز خرید لی. تو یہاں پر بھی اس نے مخالفت کی، اس لیے کہ عام طور پر جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں چیز خریدو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پیسے ادا کروں گا. یہ تو معروف ہے، عرف کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے. او غیرہ بامرہ بغیبتہ، یہاں پر بھی مخالفت ہے کہ موکل نے اس کو کہا تھا کہ تم خریدو. موکل کو تو اس کی ذات پہ اعتماد تھا کہ یہ تجربہ کار ہے، ماہر ہے، یہ اس کے تعلقات ہیں، یہ بات کو سمجھتا ہے. اس نے آپ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے لیے چیز خریدیں، اور آپ کے کہنے پر کسی اور نے آپ کی غیر موجودگی میں خریداری کی، تو یہ خریداری موکل اول کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اس کی مخالفت کی ہے. وقع لہ، ان تینوں صورتوں میں جو خریداری ہوگی، جو عقد ہوگا، وہ وکیل کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، وکیل کی طرف سے ہوگا نہ کہ موکل کی طرف سے. ہاں، جب یہ جو آخری صورت ہے جس کے اندر کسی اور نے اس کے حکم سے خریداری کی اور وہ موجود نہیں تھا، اگر اس صورت کے اندر بحضرتہ وہ حاضر ہے اور اس کے کہنے پر کوئی اور جو ہے وہ خریداری کر رہا ہے، تو اس صورت میں للآمری، تو یہ موکل کی طرف سے ہی خریداری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ موجود ہے تو حصل رأیہ، اس کی رائے اس کے اندر شامل ہے، فکأنہ هو العاقد، تو یوں ہو، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ خود عقد کر رہا ہے، بس آگے اس نے سفیر یا اپنا ایک پیغام رساں رکھا ہوا ہے جو اس کی ترجمانی کر رہا ہے اور اس کے سامنے وہ چیز خرید رہا ہے. آگے عبارت کے اندر اس کی وضاحت آ رہی ہے، مزید اس میں دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے اس عبارت کا، ان وکل بشراء شیء معین، یہ اس کو آپ وکیلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کو وکیل بنایا گیا کسی متعینہ چیز کے خریدنے کا. فالوکیل ان لم یخالف امر الموکل، اگر تو وکیل موکل کی مخالفت نہیں کرتا، جیسے اس نے کہا ویسے اس نے آگے جا کے چیز خرید لی، فالمشتری للموکل، تو یہ جو خریدی گئی چیز ہے یہ موکل کی ہوگی. واضح ہے. وَإِنْ خَالَفَ، اگر وہ مخالفت کرتا ہے کسی بھی صورت میں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، فَلِلْوَكِيلِ، تو وہ وکیل کی ملک شمار کی جائے گی یا وکیل کی طرف سے وہ عقد ہوگا. آگے صورت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مخالفت کی. فَالْمُوَكِّلُ، موکل ان سم الثمن، اس نے کوئی کرنسی طے کر دی، مثلا کہا کہ روپے میں میرے لیے چیز خریدو. فالوکیل ان اشترى بخلاف ذلك الجنس كان مخالفة، اگر وکیل اس چیز کو کسی اور کرنسی کے بدلے میں خریدتا ہے تو یہ مخالفت ہے، اور مخالفت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیز موکل کے لیے نہیں ہوگی، وکیل کے لیے ہوگی. یہ موکل کا عقد نہیں ہوگا، وکیل کا عقد ہوگا. وَإِن لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، اور اگر وہ ثمن تو نہیں طے کرتا، مطلب یہ نہیں کہتا کہ روپے میں خرید، وہ کہتا بس میرے لیے چیز خرید لو. فَإِنِ اشْتَرَى بِغَيْرِ النُّقُودِ، تو اگر وہ نقدی کے علاوہ، یعنی کرنسی جو رائج سکہ ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خریدتا ہے، مکیلی چیز، موزونی چیز، یا کوئی بھی ایسی چیز لا کر کرنسی کے علاوہ اس سے خریدتا ہے، کان مخالفتاً، تو اس کو بھی مخالفت شمار کیا جائے گا. وجہ لأن المتعارف الشراء بالنقود، اس لیے کہ عرف کے اندر، رواج کے اندر، ماحول کے اندر خریداری عام طور پر پیسوں سے ہوتی ہے. والمعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، یہ قاعدہ ہے
کہ جو چیز عرف کے اندر چل رہی ہو ویسے ہی ہے جیسے اس نے یہ چیز طے کر دی ہے، شرط لگا دی ہے، تو عرف میں مشہور چیز وہ طے شدہ شرط کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کو مختلف تعبیرات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا المعروف بالعرف کالمشروط باللفظ، یا پھر المعروف کالمشروط، اور اسی کو جب مخصوص کر کے کسی ایک معاملے میں یا کسی ایک گروپ میں لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے المعروف بین التجار کالمشروط بینہم۔ تو مختلف الفاظ سے اس قاعدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس قاعدے سے متعلق فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ نامی کتاب کے اندر جو مفہوم لکھا گیا ہے وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کا لوگوں میں عرف ہو جائے، لوگوں کی عادات میں شامل ہو جائے، لوگ اس پر بار بار عمل کرنے لگیں، تو ایسی بات کو معاملہ کرتے وقت صراحت کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صراحت کے بغیر بھی اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح صراحت کے ساتھ شرط لگانے کی صورت میں طے شدہ بات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح معروف بات بھی واجب العمل ہوتی ہے۔ مثلا عرف میں لوگ عقود و معاملات میں کسی بات پر تعامل اختیار کر لیتے ہیں، ہر معاملے میں وہ بات ملحوظ رہتی ہو اور فریقین اس کے مطابق عمل کرتے ہوں، تو اس طرح کی بات کو باقاعدہ صراحت کے ساتھ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر وضاحت اور تصریح کے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ دو باتیں یہاں پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس کو صاحب کتاب نے بھی لکھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ معروف چیز جس کو عرف بھی کہا جاتا ہے کسی نص کے خلاف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی تصریح کے خلاف نہ ہو۔ مطلب تصریح کا یہ ہے کہ فریقین نے رواج میں موجودہ جو بات ہے اس کے خلاف اپنی کوئی شرط طے کر لی کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہوگا۔ مثلا یہی آپ صورت لے لیں کہ اگر فریقین کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو خریداری کرنی ہے وہ گاڑی کے بدلے گاڑی کی کرنی ہے، یا کوئی اور مکیلی موضوع یا کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں لے آتے ہیں، تو یہاں پر عرف کے خلاف پہلے ہی طے ہو چکا ہے، تصریح ہو چکی ہے، تو یہاں پر بھی اس قاعدے کا پھر اعتبار نہیں ہوگا، یعنی نص کے خلاف نہ ہو، اور فریقین نے اگر تصریح کر دی ہو کہ ہم عرف کے مطابق یہ عمل کام نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے، ان دو صورتوں میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بات عام ماحول میں رواج پذیر ہے اس کو مشروط ہی سمجھا جائے گا کہ یہ اگر ذکر نہ بھی کیا جائے تو یہ مذکورہ ہی ہے۔ آگے چلیے، وَإِنِ اشْتَرَى غَيْرُ الْوَكِيلِ بِأَمْرِهِ، تیسری صورت ہے اگر اس وکیل جس کو موکل نے طے کیا تھا اس کے علاوہ کسی اور نے خریداری کی اور وکیل کے کہنے پر کی، لیکن بغیبت ہی، لیکن وکیل خود حاضر نہیں تھا، موجود نہیں تھا، یکون مخالفتاً، اس کو بھی مخالفت شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ موکل نے اس کو وکیل بنایا تھا اور اس نے آگے جو تصرف کیا ہے وہ مخالفت ہے، اس پر تو اعتماد موکل کو ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ صحیح معنوں میں کام کر سکے گا نہیں کر سکے گا، البتہ اس وکیل پر موکل کو اعتماد تھا تو اس نے آگے سے مخالفت کی۔ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ، اور اگر اس نے وکیل یعنی جو پہلے موکل کا وکیل ہے اس کی موجودگی میں خریداری کی، لا یکون مخالفتاً، تو اس کو مخالفت نہیں شمار کیا جائے گا، لأنه حضر رأیہ، اس لیے کہ اس کی رائے اس کے اندر شمار ہو گئی ہے، شامل ہو گئی ہے، تو ہم کہیں گے فَكَأَنَّهُ عَقَدَ بِنَفْسِهِ، اس نے خود یہ عقد قائم کیا ہے۔ اسی کی اگلی جزی ہے کہ اگر چیز متعین نہ ہو تو پھر کیا صورت ہوگی؟ فرماتے ہیں وفی غیر عین، اگر متعینہ چیز کا وکیل نہیں بنایا، بس کہا کہ میرے لیے گاڑی خریدو، یہ گاڑی خریدو، یہ نہیں کہا، تو هو للوکیل، اگر وہ خریداری کرتا ہے تو یہ وکیل کی طرف سے ہوگی۔ ہاں چند صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر موکل کی طرف سے اس خریداری کو سمجھا جائے گا۔ الا اذا اضاف العقد الى مال امره، پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے عقد کی جو اضافت کی تھی وہ موکل کے مال کی طرف کی تھی، یعنی میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ موکل کے ہیں اور میں اس کے لیے یہ چیز خرید رہا ہوں، یا پھر ویسے منسوب کر دیتا کہ میں موکل کے لیے یہ چیز خرید رہا ہوں۔ او اطلقا، یا پھر اس نے مطلقاً کہا کہ میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، نہ یہ کہا کہ اپنی ذات کے لیے خریدتا ہوں اپنے پیسوں سے، نہ یہ کہا کہ میں موکل کے لیے خریدتا ہوں موکل کے پیسوں سے، بس کہا کہ میں یہ گاڑی آپ سے خریدتا ہوں۔ اب اس میں دو نیتیں ہو سکتی ہیں، اپنی ذات کے لیے یا پھر موکل کے لیے۔ وَنَوَى لَهُ، اگر تو وہ نیت کرتا ہے موکل کے لیے تو یہ بھی موکل کی ہی ہوگی، ہاں اپنی ذات کی اگر نیت کرتا ہے تو اس کے لیے ہوگی۔ اس میں مزید تفصیلات آگے ہدایت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اگر عدم نیت ہو، نیت کچھ بھی نہ ہو، یا پھر نیت کے بارے میں دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہی ہوں یا توافق ہو، تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ ہدایت میں پڑھ لیں گے۔ قال الوکیل، مطلب یہ ہے کہ وکیل نے کہا
اشتریت بہذا الالف، میں اس 1000 سے یہ خریدتا ہوں، والالف ملک الموکل، اور یہ 1000 موکل کی ملک ہے، او اطلقا، یا اس نے مطلقاً کہا کہ میں خریدتا ہوں، اے قال اشتریت بألف مطلق، میں مطلق ایک 1000 سے خریدتا ہوں، من غیر ان یقید بألف، اس نے اس 1000 کو قید نہیں کیا، وہ ملک الموکل کہ یہ موکل کی ملک ہے، لیکن نہ والشراء للعامر، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں یہ عامر کے لیے خریدتا ہوں، یکون للعامر، تو پھر بھی عامر کے لیے یعنی موکل کے لیے ہی یہ خریداری ہوگی۔ یعنی دو صورتیں یہاں صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں جس کے اندر خریداری موکل کی طرف سے ہوگی، ایک یہ کہ پیسوں کا جو نسبت کرنا ہے وہ موکل کی طرف کرے کہ یہ موکل کے پیسے ان سے میں خرید رہا ہوں، یا پھر مطلقاً خرید لے اور نیت یہ ہو کہ یہ میں موکل کے لیے خرید رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وکالت کے باب کے اندر اصل میں جو عاقد ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، موکل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بیع صرف اور بیع سلم کو ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیع صرف اور بیع سلم کے اندر جو فریقین ہیں ان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر موکل کی موجودگی معتبر ہوگی یا وکیل کی موجودگی معتبر ہوگی؟ فرماتے ہیں وکیل کی موجودگی معتبر ہوگی۔ وَيَبْطُلُ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ، بیع صرف اور بیع سلم باطل ہو جائے گی بمفارقت الوکیل، وکیل کے نہ ہونے سے یا وکیل کے جدا ہو جانے سے، یعنی ابھی عقد مکمل نہیں ہوا، کرنسی کے بدلے کرنسی خریدی جا رہی تھی، سونے کے بدلے میں سونا یا چاندی کے بدلے میں سونا، یا ان دونوں کو آپس میں ملا کر، اور وکیل جو ہے وہ اس صورت کے اندر جدا ہو جاتا ہے، مجلس سے نکل جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بیع صرف باطل ہو گئی، اس لیے کہ قبل القبض من الجانبین یہ جدائی ہو گئی، تو اس وجہ سے اس کو باطل شمار کیا جائے گا۔ ہاں موکل چلا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دون عامری ہی، موکل کے بغیر، یعنی موکل چلا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لأن العاقد فی باب الوکالۃ هو الوکیل۔ سورۃ السلم، سلم کی صورت قائم یہاں کی گئی ہے، اس لیے کہ بیع سلم کے اندر دو صورتیں قائم ہوتی ہیں، خریدنے کی اور ایک بیچنے کی۔ فرماتے ہیں ان یوکل رجلا بان یشتری له کر بر بعقد السلم، کہ سلم کی صورت یہ قائم ہو سکتی ہے کہ موکل وہ مثلا ایک کر گندم یا ایک کر گیہوں خریدنے کا عقد سلم کے ساتھ کسی کو وکیل بناتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ موکل جو ہے وہ وکیل بالشراء فی عقد السلم بنا رہا ہے، تو یہ درست ہے، یعنی وہ جائے گا اور اس کو جا کے کہے گا میں فلاں کا وکیل ہوں، میں آپ سے یہ گندم اتنے پیسوں کے بدلے میں خریدتا ہوں، اور اس کو سرمایہ یا راس المال دے دے گا، اور 1 مہینہ 2 مہینہ جتنی بھی مدت طے ہو جائے گی اس کے بعد وہ اس سے وصول کرے گا۔ فرماتے ہیں لیس المراد والتوکیل ببیع الکر بعقد السلم، بیع سلم کے اندر وکیل بالبیع نہیں بنایا جا سکتا، یعنی یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم 1 کر گیہوں میرے بیچ دو اور راس المال لے آؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، لأن هذا لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے، وجہ اذ الوکیل یبیع طعاما فی ذمته، وجہ یہ ہے کہ وکیل وہاں جا کر یہ ذمہ لے گا کہ میں تمہیں یہ کھانے کی چیز یعنی گیہوں ہے گندم ہے کچھ بھی ہے میں تمہیں دوں گا، وہ ذمہ اٹھاتا ہے، علی ان یکون الثمن لغیرہ، اور حالانکہ یہاں پر جو قیمت ہے جو راس المال ہے وہ کسی اور کی طرف جائے گا، یعنی موکل کی طرف جائے گا۔ ولا نظیر له فی الشرع، اور شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جس کے اندر عقد کا ذمہ ایک لے ثمن کسی اور کو وہ دلوا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وانما يعتبر مفارقۃ الوکیل لان العاقد هو الوکیل، فرماتے ہیں کہ وکیل کے جدا ہونے کا اعتبار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اصل جو عاقد ہے وہ وکیل ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج کے سبق کا آخری مسئلہ ہے کہ اگر وکیل بالشراء خریداری کے بعد انکار کر دیتا ہے کہ میں تو وکیل تھا ہی نہیں، تو اس کی دو صورتیں قائم ہوتی ہیں کہ جو جس کے لیے وہ وکیل بن کے آیا تھا وہ انکار کر دے کہ ہاں میں نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میں نے اس کو وکیل بنایا، ان دونوں کے حکم جدا ہوں گے۔ عبارت پڑھتے ہیں اور اسی سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ فإن قال، اگر ایک شخص نے کہا بعنی ھذا لزید، یہ چیز مجھے زید کے لیے بیچو، یعنی میں زید کا وکیل ہوں، وہ میرا موکل ہے، میں یہ چیز آپ سے اس کے لیے خریدتا ہوں۔ فباعہ، بائع نے اس کو وہ چیز بیچ دی۔ ثم انکر العامر، پھر اس کے بعد عامر نے، یہاں پر عامر سے مراد وکیل ہے، موکل نہیں ہے، پھر اس وکیل نے انکار کر دیا کہ میں تو اس کا وکیل نہیں ہوں۔ انکر المشتری ان زیدا امرہ بالشراء، کہ مشتری نے خریداری کے بعد کہا کہ مجھے زید نے خریداری کا وکیل نہیں بنایا، اس نے مجھے خریداری کا نہیں کہا۔ اخذہ زید،
زید اس سے یہ چیز لے لے گا. یعنی اگر زید نے آ کر یہ کہا کہ نہیں یہ میرا وکیل تھا، تو اس صورت کے اندر اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ چیز زید کو یعنی موکل کو دلوائی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ قَوْلَهُ، اس لیے کہ اس کا یہ کہنا بِعْنِي لِزَيْدٍ، یہ چیز مجھے زید کے لیے بیچو، اقرار بِتَوْكِيلِهِ، یہ زید کے وکیل بنانے کا اقرار ہے. اور انسان اپنے اقرار کو بعد میں آنے والے انکار سے باطل نہیں کر سکتا. لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ إِنَّمَا يَكُونُ لِزَيْدٍ إِذَا أَمَرَهُ زَيْدٌ بِهِ، اس لیے کہ یہ خریداری زید کے لیے ہوگی جب زید نے اس کو اس کی خریداری کا کہا ہے. فَلَا يُصَدَّقُ فِي إِنْكَارِهِ آمِرَهُ، یہاں پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی موکل کے انکار کرنے کے بارے میں. یعنی موکل کا جو وہ انکار کر رہا ہے کہ اس نے مجھے وکیل نہیں بنایا، اس میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ موکل نے بھی آ کے کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا، تو اس صورت کے اندر یہ خریداری وکیل جو بن کر آیا تھا اسی کے لیے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ موکل اس پہ جبر کرے کہ بھائی تم نے میرے نام پہ یہ چیز خریدی اب مجھے دو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اپنی خوشی سے دے تو یہ بیع تعاطی کے طور پہ وہ لے سکتا ہے، وکالت کے طور پر پھر بھی نہیں لے سکتا. فَإِن صَدَّقَهُ، فَإِن صَدَّقَهُ فِي إِنْكَارِهِ، اگر وہ تصدیق کر دیتا ہے جس کو موکل اس نے بنایا تھا کہ وہ اس کے لیے میں خرید رہا ہوں، جو مثال میں زید جس کو کہا گیا ہے، اگر وہ آ کے تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں یہ اپنے انکار میں سچا ہے، لا یاخذہ جبرن، تو اب موکل اب یہ شخص جس کو اس نے موکل بنایا تھا وہ اس سے زبردستی نہیں لے سکتا کہ تم نے میرا نام استعمال کیا ہے. ای ان صدق زید المشتری انہ لم یامرہ لا یاخذہ جبرن، مطلب یہ ہے کہ زید نے جو یہاں پر موکل اس نے بنایا تھا وہ یعنی اگر تصدیق کر دیتا ہے کہ اس نے مشتری کو اس کام کے کرنے کا، اس عقد کے کرنے کا حکم نہیں دیا، وکیل نہیں بنایا، تو پھر وہ اس سے زبردستی وہ چیز نہیں لے سکتا. وجہ لأن اقرار المشتری ارتد برده، اس لیے کہ مشتری کا اقرار کرنا یہ اس شخص کے یعنی جو زید ہے اس کے انکار سے ختم ہو گیا ہے. نیچے حاشیے کے اندر برده کی جو ضمیر ہے اس کو انہوں نے مشتری کی طرف لوٹایا ہے، برد المشتری فلم يبقى لإقراره الاول اثر فلا يجبر، لیکن ہدایہ کے اندر برد کی جو ضمیر ہے وہ فلاں کی طرف، جس کو یہاں زید کہا گیا اس کی طرف لوٹائی گئی ہے کہ زید کے لوٹانے سے یا انکار کرنے سے اس مشتری کا جو اقرار تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وَإِنَّمَا قَالَ جَبْرًا، یہاں پر جو جبرن متن میں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے لأن المشتری ان سلمه إلى زید يكون بيعا بالتعاطي، اگر مشتری اپنی خوشی سے وہ مبیع زید کو دے دیتا ہے اور زید بھی خوشی سے وہ لے لیتا ہے تو یہ بیع تعاطی ہو جائے گی. یعنی پھر بھی وکالت کی وجہ سے اس کو یہ چیز نہیں ملے گی بلکہ بیع تعاطی کی وجہ سے ملے گی. فالتسلیم على وجه البيع يكفي للتعاطی، چیز کا حوالہ کر دینا بیع کے طور پر، خریداری کے طور پر، یہی کافی ہے تعاطی کے لیے. وَإِن لَمْ يُوجَد نَقْدُ الثَّمَنِ، اگرچہ نقد پیسے دینا نہ بھی پایا جاتا ہو. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان کا کھاتا لگا ہوتا ہے، خریداری لگی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ جا کر چیز اٹھا کے آ بھی جاتا ہے، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، ایجاب قبول نہیں ہوتا اور وہ وہاں لکھ دیتا ہے، تو یہ بیع تعاطی کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، تو یہاں پر وہ قائم ہو سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.